ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. بات ہو رہی تھی قصاص و دیت کے حوالے سے. سیدھا کرتا ہوں بخاری صاحب کی طرف. جی بخاری صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیت جو ہے یہ ابھی میرا علم بہت محدود ہے, یہ کسی عالم سے اس کا فتویٰ تو نہیں, اس کے اوپر رائے لینی چاہیے. یہ تھا مسلم سوسائٹی کے بیچ کہ جب آپس کے کسی فیوڈ یا کسی وجہ سے کوئی قتل ہو جاتا تھا تو اس کی دیت دے کے, قصاص دے کے اور آپ قتل معاف کروا لیتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ریمنڈ کا معاملہ ہے یہ ہی از فرام اے ڈفرنٹ کنٹری, ہی کیم ہیئر آن فالس ڈاکومنٹس, ہی واز ڈوئنگ ہیئر سم کور آپریشنس. اب آپ دیکھیے میں انٹرپریٹ کرنے پر آؤں اس کو, تو جب سے موصوف اندر ہیں ڈرون حملے بھی رکے ہوئے ہیں, اٹ کوڈ بی اے کو انسیڈنس. اسی طریقے سے سوئسائڈ بامبنگ میں بھی بہت کمی ہے. تو بخاری صاحب میں دو چیزیں ہیں بخاری صاحب. پہلی تو بات ہے کہ قتل کے لیے قصاص و دیت ایک الگ چیز ہے, اور جو اس نے اسٹیٹ کے رولز کی وائلیشنز کی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کا ویزا ٹھیک نہیں تھا یا اس نے ہتھیار. اور جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا بتا دوں, جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بھی بتاؤں اور ویورز کے بھی بتاؤں. میری اطلاع یہ ہے کہ ڈرون حملے اس لیے نہیں ہو رہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کو 3 ہفتوں سے سسپینڈ کیا ہوا ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہی انٹیلیجنس شیئرنگ کے, اگر یہ بات صحیح ہے جو میں بتا رہا ہوں, تو ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ کی مدد سے وہ ڈرون حملے ہوتے ہیں, اور وہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے. ناٹ دیٹ کہ ریمنڈ ڈیوس خود کچھ کر سکتا تھا اس میں. یہ مطلب میں نے تھوڑی سی وضاحت اس میں کریں. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے, نہ ہی میں اس ریمنڈ ڈیوڈ کے اس معاملے کو دیت کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں وہ جس بھی مقصد کے لیے تھا وہ پاکستان یا پاکستانی معاشرے اور یہاں بسنے والے لوگوں کے فائدے میں تو ہرگز نہیں تھا. دیئرفور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس قتل کو ایک عام قتل جو کسی چھوٹے فیوڈ یا کسی اختلاف یا کسی پیسے کی وجہ سے ہوا, یہ وہ قتل ہے, یا یہ قتل جو ہے کسی اور مقصد کے تحت اور کسی اور آبجیکٹو کے تحت. بالکل صحیح ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے یہ ریز کر دیا. ذرا یہیں رکیں. دیکھیں انصار اور مشرف بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اسلام میں تو آپ معاف کر سکتے ہیں قصاص و دیت کے تھرو, لواحقین نے معاف کر دیا, لیکن جو ماڈرن ریاست ہے جو کامن ویلتھ لا کے تھرو چلتی ہے, وہ یورپ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں ہو یا ہندوستان میں ہو, ریاست کہتی ہے کہ سٹیزن کے لیے میں ذمہ دار ہوں. یہاں پہ ہمیں ایک کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں کی ایسپریشنز جو ہیں وہ صرف مرنے والوں کے لیے نہیں تھیں, جو 3 ہفتے سے ایسپریشنز ہیں. لوگوں کی ایسپریشن ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر ہمیں اتنا درد ہے اور ہونا چاہیے کہ ایک 2 پاکستانی نوجوان اور پھر ایک تیسرا اور پھر ایک چوتھا جو ہے مطلب جو بیوی تھی اس کی جو وہ جو ہے ہلاک کر دے گیا ان کو, ٹھیک ہے, یہ ہمیں درد ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکٹر بنے, ہماری رسپانسبلٹی لے ضرور. تو پھر ہم شروع کرتے ہیں کراچی سے, اور اگر پیدل جائیں ہم خیبر تک تو پورے راستے ہمیں جو ہے لاشیں ملیں گی. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, پٹھانوں کی مہاجروں کی لڑائی ہو رہی ہے, بلوچستان میں پنجابی سیٹلرز کو بھی مارا جا رہا ہے اور دے دھنا دھن بلوچ لیڈرز کو مارا جا رہا ہے. پنجاب میں جو ہے داتا دربار میں بم پھٹ رہے ہیں, رحمان بابا کے مقبرے پہ بم پھٹ رہے ہیں, پشاور میں قصہ خانی بازار میں بم پھٹ رہے ہیں, فاٹا میں جو ہے ڈرون تو حملے ہو رہے ہیں اور اس پہ ہم بہت روتے ہیں, لیکن ہمارے F-16 خود جو ہے تیرا ویلی میں جا کے 70 لوگوں کو جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ہمیں اچانک اس ایشو پہ ہماری جو ہے یہ جو ویلیو فار ہیومن لائف ہے اس کی غیرت جو ہے ابھی کیوں جاگ اٹھ رہی ہے. تو بیسیکلی آپ کہتے ہیں کہ اگر قصاص اور دیت کے تھرو یہ مسئلہ حل ہو سکے, اگر اس سے ایک تو پروسیس تو ہے نا, پھر بھی ایک ڈیو پروسیس تو بن جائے. بالکل نہیں, مسئلے کو حل کرنا چاہیے, مسئلے کو حل کرنا. بالکل. دیکھیں میرا اس میں بڑا کلیئر ویو ہے, مجھے کوئی ایمبیگوٹی نہیں کہ اگر ہم نے صرف امریکہ کے انفلوئنس میں آ کے اس ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کر دیا, تو مجھے شدید میری اپریہنشنز ہیں کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم بھی بڑھے گی, پاکستان میں سیوسائڈ بامبنگ بھی بڑھ جائے گی. اور آپ ڈرون حملے کا تو آپ نے جسٹیفیکیشن دیا نا, جو کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم سب ملے ہوئے ہیں اس میں. ایک منٹ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کے دباؤ میں حوالے کر دیا, 3 ہفتے ہو گئے ہیں, ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو اس اللہ کے فضل و کرم سے اتنی دفعہ ہمت دکھائی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو گرفتار کیا, اس کو ساری دنیا کے سامنے لے کر آئے, امریکہ کا دباؤ شروع سے تھا, اس کو عدالت میں لے کے گئے, ہتھکڑی لگائی, پھر اس کو جیل میں لے گئے. امریکہ کا پریزیڈنٹ بول چکا ہے, امریکہ کا فارن ریلیشن
ایکس پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ اور سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی یہاں آیا ہے مانگنے کے لیے, ہم نے نہیں دیا ہے. تو ہمیں تھوڑی سی تو خود اعتمادی اب آ جانی چاہیے. تھوڑی سی آ گئی ہے, بالکل آ گئی ہے, آنی چاہیے, اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے پنجاب کی حکومت کو بھی, وفاقی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں دھماکوں یہ چھوڑ دیں آپ ذرا ڈرون اٹیکس کو, وہ تو ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوئے ہیں اور ہماری گورنمنٹ ہمارے لوگ انوالو ہیں, اور آپ کی بالکل صحیح بات ہے انٹیلیجنس شیئرنگ والی, جو کہ بڑی شرم کی بات ہے, انتہائی شرم کی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ریمنڈ جو ہے یہ گرفتار ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سیوسائڈ بومنگ کیوں کم ہو گئی, دھماکے کیوں نہیں ہو رہے اس طرح سے. آپ دیکھیں میرا جو خیال ہے, جو میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس ایشو کو اگر ہم اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں, اور ابھی تک ہم ٹھیک جا رہے ہیں میڈیا کے پریشر کی وجہ سے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی وجہ سے, اگر ہم اس کو ٹھیک ہینڈل کر لیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹ می ایشور یو کہ جو لوگ ہمارے اپنے لوگ ہمارے خلاف غصے میں ہیں, جو اریٹیٹڈ ہیں 9/11 کے بعد کی پالیسی کی وجہ سے, ان کو دیکھیں ایک تھوڑا سا ان کو ایک سودنگ افیکٹ مل رہا ہے, جس کی وجہ سے کچھ مائنڈز کنفیوز ہو رہے ہیں, اور کچھ ہمارے بارے میں, ہماری گورنمنٹ کے بارے میں, ہماری ملٹری کے بارے میں ان میں ایک پازیٹیوٹی آ رہی ہے. ہمیں ان کے ہارٹس اور مائنڈز ہم اس کیس کی وجہ سے جیت سکتے ہیں, اور جو میں کہتا ہوں ہمیں جیتنے چاہیے, ہر حال میں جیتنے چاہیے. پہلے ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے, پہلے ہمیں اپنے لوگوں کی جانیں بچانی چاہیے, پھر ہم دیکھیں گے کہ باقی دنیا کا کیا ہوتا ہے. پہلے اپنی جان تو بچائیں نا. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا ایک چیز کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میرے ہاتھ میں وہ پیس ہے جو رضا رومی صاحب نے لکھا ہے, ریمنڈ ڈیوس کیس بیٹر ٹروتھس. اور ساری چیزوں سے تو خیر ایگری نہیں کر سکتے کیونکہ, لیکن ایک دو بڑے چھپتے ہوئے ان کے سوال ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ it is time to ask how an operative can be in Pakistan for almost 3 years without clarity about his status. If there were doubts about Davis, why didn't our brave agencies express these concerns before he killed someone? مطلب سوال یہ ہے کہ 3 سال سے یا 2 سال سے یہ شخص یہاں پھر رہا ہے, جیسے کیسے بھی آیا, پستول لے کے پھر رہا ہے, ٹیلیسکوپ لے کے پھر رہا ہے, کیمرے لے کے پھر رہا ہے, جگہ جگہ سے تصویریں کھینچ رہا ہے. آخر کسی سٹیج پہ اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ مطلب جب ہم لوگوں سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں کہ فلان ڈپلومیٹ سے کیوں ملے ہیں, اور پوچھنے چاہیے, مطلب آئی ڈو اپریشیٹ کہ صحیح پوچھے جاتے ہیں, مطلب پتہ چلتا ہے کہ ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ کہیں کھڑا ہے, لوگ کسی کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے پوچھنے کا. یہ کیسے پھر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ نے بالکل درست کہا. 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ جب سے ہم امریکہ کے الائز بنے ہیں, ہماری پوری آفیشلڈم, ہماری پوری سیکورٹی ایجنسیز, حتیٰ کہ پارشلی فوج بھی, وہ اتنی زیادہ مسمرائزڈ ہے امریکنوں سے کہ کسی کو سوال پوچھنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ 3 سال سے یہ شخص بالکل آزادانہ کیا کیا کرتا رہا ہے. ابھی یہ کچھ تو سامنے آنے والا ہے, کیا کیا وہ کر رہا تھا یہ بھی ابھی سامنے آنے والا ہے. ہم تو اتنے بدقسمت لوگ ہیں محیط کہ ہم نے یہ تک بتا کے نہیں دیا ڈھنگ سے کہ وہ کہاں سے چلا تھا, کہاں اس نے ایک بندے کو ٹکر ماری گاڑی کی, اور کہاں آ کے مقابلہ ہوا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جس علاقے سے وہ بھاگا ہے وہاں حافظ سعید کی آرگنائزیشن کا دفتر ہے. اس کے بعد وہ اتنے پینک میں وہاں سے بھاگتا ہے کسی وجہ سے کہ ایک ٹکر مارتا ہے اور وہ 2 لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل سیکیورٹی ایجنسیز کا لیپس تو ہے ہی ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل کلیپس ہے یہ, کہ ایک آدمی اتنے خوفناک مشن پر پاکستان میں پھر رہا ہے, نہ اس کا ویزا ٹھیک ہے, نہ اس کا نام ٹھیک ہے, نہ اس کا پاسپورٹ ٹھیک ہے, اور وہ فریلی, اس کے باوجود کہ 2 دفعہ پشاور کے کونسلیٹ آفس سے یہ پرسونا نان گراٹا قرار دیا جا چکا ہے. اس کے باوجود ایک ایسے شخص کا نوٹس لینے کے لیے ہماری ایجنسیوں کے پاس نہ ٹائم ہے نہ کیپیسٹی ہے, تو یہ تو قابل رحم حالت ہے ہی. لیکن یہ بھی میں ایک بریک لیتا ہوں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے بخاری صاحب کہ کوئی مجبوری ایسی ہو جس کی وجہ سے یہ نہیں کر سکے. میرا نہیں خیال کہ ایجنسیاں اتنی نکمی ہیں. میرے خیال سے یہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک, اس پہ پھر آتے ہیں, بریک لیتے ہیں, پھر اس پہ واپس آتے ہیں اسی چیز.